السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغل کا ناول تہمت تمہارے عشق کی ایپیسوڈ 15 ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں وہاز سلطان کے نام کی انگوٹھی سج چکی ہے۔ اس نے پٹی بندی کلائیوں کو دیکھ کر اس انگلی کی طرف دیکھا جہاں ڈائمنڈ کی رنگ موجود تھی۔ اس نے نرم لبوں سے اس انگوٹھی کو چوم لیا۔ وہ اپنے کمرے میں نڈھال سی لیٹی تھی جب تبسم بیگم نے اسے تیار ہونے کا کہا اور وہاز سلطان کے والدین کے آنے کا بتایا۔ زندگی جیسے پھر سے سانس لیتی محسوس ہوئی۔ مام، آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ پلیز مام، مجھے وہ شخص چاہیے، پلیز انکار مت کیجیے گا، وہ فریادی ہوئی تھی۔ تم نے ہمارے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں چھوڑا۔ جس طرح تمہارے پاپا نے سب سنبھالا ہے اور پھر جس طرح وہ ویڈیو ریموو کروائی ہے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کی جاب اسے مل تو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ جوائن کرے گا۔ وہ ایک خوددار شخص ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ویڈیو اسی رات ہر جگہ سے ریموو کروا دی گئی تھی، لیکن وہاں سلطان کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویڈیو تو ریموو ہو گئی تھی، لیکن میڈیا والوں کے منہ بند کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ فرمان علی کی مدد کرنے والا شخص نوفل یزدان ہی انہیں قائل کر کے اس رشتے کے لیے حامی بننے کا کہہ کر گیا تھا۔ تبھی آج ممکن ہوا تھا۔ انابیہ نے کئی بار نیوز چینلز چیک کیے، لیکن کوئی وہاں ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کا موبائل، لیپ ٹاپ سب فرمان علی کے پاس تھا۔ صنم سے اس کا دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی دوبارہ وہ آئی تھی۔ مام، وہ ان کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک طرف نظر ڈالے باہر نکل گئی، لیکن اسے تیار ہونے کا حکم دے گئی تھی اور پھر سب معاملات کے بعد وہ مسرور سی کمرے میں موجود تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں آپ کو منا لوں گی۔ آپ کی ہر سزا مجھے قبول ہوگی وہاج، لیکن آپ کو میں خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ میری محبت آپ کا دل پگھلا دے گی۔ وہ ابھی خود غرضی کی انتہا پر تھے۔ ابھی اپنے ہی بارے میں سوچ کر مسکراتی باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ لبوں پر پھیلی مسکراہٹیں جلد سمٹ جانے والی تھی، جس کا اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر اس دلنشین لڑکی پہ گئی جو نڈھال سی نیم دراز تھی۔ سائڈ ٹیبلز پہ میڈیسن باکس موجود تھا، جہاں پانی اور دودھ کا گلاس ایسے ہی ایک طرف پڑا تھا۔ تم وہ خوف سے سفید پڑی اور مٹھیاں بیڈ پر جمائے پیچھے کھسکی۔ نوفل لب پیچھے آگے بڑھنے لگا۔ مما، میرے پاس نہ آنا، مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رک جاؤ وہیں، وہ بے بسی سے چیخی، جبکہ یزدان تھم گیا تھا۔ اتنے دن بعد بھی اس کا ڈر کم نہیں ہوا تھا۔ گہرے سانس لیتی وہ لڑکی ہاتھ بلند کیے خود کو اس کے عکس سے بھی بچا لینا چاہتی تھی۔ کم از کم وہ اس لڑکی کو خود سے ڈرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو لڑتی جھگڑتی تیر برساتی اچھی لگتی تھی۔ تعبیر۔ نوفل یزدان کے لبوں سے سرسراہٹ کی مانند اس کا نام نکلا تھا۔ تعبیر نے سہمی آنکھوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ پاس مت آنا ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کمفرٹ جھگڑتی ایک بار پھر فریاد گو ہوئی، جبکہ مٹھی بھیج گیا تھا۔ اس کی نظر کلائی پہ گئی جہاں نہایت مدھم نشان تھے، لیکن کمرے میں پھیلی مختلف روشنیوں کی وجہ سے وہ نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ نشان دیکھتے ہی اس کو اپنے کیے قتل پر افسوس کے بجائے فخر ہونے لگا۔ دل چاہا آگے بڑھ کر اس کی کلائی سے کسی طرح وہ غلیظ نشان مٹا دے، لیکن وہ تو کمرے میں برداشت نہیں کرتی کہ قریب چلا جاتا تو نہ جانے اپنی کیا حالت کر لیتی۔ وہ دہکتی نگاہوں سے کئی پل دیکھتا رہا۔ ایک بار ہم بات کر لیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ مجھے تم سے صرف خوف آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی کسی بھی لمحے تم اپنے غصے میں میرا بھی قتل کر دو گے۔ نوفل تیزی سے آگے بڑھا، اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ خبردار جو اگر ایسا سوچا۔ اس کے بازو جکڑے وہ درستگی سے بولا، جبکہ چہرے پر سمتے شدت پسندی پر تاثرات تعبیر کو مکمل سہما گیا۔ ساری دنیا کو مار سکتے ہو، لیکن آپ کو ایک خراش بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا لہجہ جنونیت لیے ہوئے تھا۔ مجھے جانے تو یہاں سے نوفل، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھ پہ تھوڑا سا رحم کھا لو۔ بھیگی آواز میں بولتی اس کا دل مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ ایک معمولی سے قتل کی وجہ سے آپ نے میرا نام ہی بدل دیا۔ اس نے کسی بات پہ غور نہیں کیا تھا، اس نے صرف تعبیر کے نام لینے پر غور کیا تھا۔ معمولی سا قتل؟ وہ بڑبڑائی، جبکہ سانس کسی نے بری طرح روکی تھی۔ اس کا معمولی سا قتل کسی کی حالت بگاڑ گیا تھا، موت کے دہانے سے واپس زندگی کی طرف لوٹی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ معمولی سا قتل۔ یزدان ہوں میں آپ کا، صرف یزدان۔ خبردار جو آپ نے آج کے بعد نوفل کہا، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھائی، تنبیہ کہا۔ تعبیر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے چاہنے تو وہ دوبارہ بڑبڑائی، جبکہ اس بار لہجے میں خوف و ہراس شدت لیے ہوئے تھا۔ نوفل نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور چہرے پر نرمی بحال کی۔ ایک سرد لہر تعبیر کے وجود میں توڑی۔ اس کی نرمی بھی اس وقت کسی دل فریب دھوکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے بوجھل سانس خارج کیا۔ ٹھیک ہے، کل آپ اپنے گاؤں جا رہی ہیں۔ اس نے پشت پہ جمے دونوں ہاتھوں سے اسے مزید قریب کیا۔ تعبیر کی حیرت پہ جا تھی، وہ اتنی جلدی مان گیا تھا، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ سچ؟ بالکل سچ۔ وہ دو لفظی جواب بھی مشکل دے پائے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اگلا حکم نافذ کیے تعبیر کے ایک پل کی خوشی غارت کر گیا۔
مجھے یہاں واپس آنے کا مت کہنا۔ اس کے قریب اسی کے سہارے کھڑے وہ چہرہ بلند کیے بضد ہوئے۔ عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اس نے بات ہی رد کر دی تھی۔ تعبیر کی بے بسی سے آنسو نکلے جنہیں وہ سمیٹ گیا تھا۔ اس کا عمل چہرے پر لالی بکھیر گیا۔ بوجھ سانسوں کی تپش سے چہرے پہ محسوس ہوئی تو ایک بار پھر آنسو بہے۔ وہ شخص جانتا تھا کہ تعبیر آج مزاحمت کرنے کی حالت میں نہیں ہے، تبھی اپنی من مرضی چلا رہا تھا۔ وہ آج کی شادی ہے، ہفتے کو نکاح اور رخصتی ہے۔ وہ تعبیر کے ماتھے سے پیشانی ٹکائے روح فرسا سا خبر اسے سناتے ہونک زدہ کر گیا۔ پاپا بھائی کی شادی، مگر کس کے ساتھ؟ حویلی سے آپ باہر نہیں نکلیں گی، کسی پہ اعتبار نہیں کریں گی، اپنے کمرے تک محدود رہیں گی۔ وہ حکم نامہ سنائے تعبیر کو حق تک کر رہا تھا۔ اپنے درمیان وہ کسی کا ذکر نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے بتانا بھی ضروری تھا۔ کس سے ہو رہی ہے وہ حاج بھائی کی شادی؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ آپ جانتی ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اسے جتا گیا تھا جبکہ تعبیر سد پڑی تھی۔ وہ بھیانک رات کا منظر آنکھوں کے سامنے تازہ ہونے لگا۔ وہ مر گیا ہے، لیکن آپ اس جانور کو یاد کر کے ہم دونوں کے ذرا سے سمٹے فاصلے کو پھر ایک بار پڑھا رہی ہے، جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا لیکن مجھے پاگل ضرور کر دے گا۔ تم وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی تنگ گریف میں وہ سسک کر رہ گئی۔ ہاں، میں آپ کے معاملے میں ایک خود غرض شفاق درندہ ہوں جو اپنی من پسند چیز کے لیے ایک یا کئی قتل نہایت سکون سے کر دے گا، اور یقین کریں مجھے 1% بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نوفل کی صد مہری اور ایک قتل کے بعد کی لاپرواہی تعبیر کو احساس دلا گئی تھی کہ اس شخص پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس نے سہمے سے انداز میں اس کی شرٹ کو بری طرح جکڑ لیا۔ اگر مجھے ذرا سی بھی خبر ہوئی کہ آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا یا کسی بھی بات کا ذرا سا بھی اسٹریس لیا تو ایک لمحہ بھی میں آپ کو وہاں رکنے نہیں دوں گا۔ اسی لمحے آپ میرے مینشن میں واپس آئیں گی۔ اس کے انوکھے حکم نامے پر تعبیر نے لبتبا کو بڑھتی سسکی روکی۔ وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص سے فی الحال دور جانا اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی، وہ ہمت کرتے دبا دبا سا چیخی۔ تو پھر میں آپ کو زبردستی لا کر یہاں قید کر دوں گا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے نہایت شفقت سے کہا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جنونیت رقم تھی جو تعبیر کے نازک جان پر بہت بھاری تھی۔ روز سب تیاری کر دے گی۔ وہ اسے لیے بیٹھ کی جانے پڑنے لگا جب تعبیر نے اپنے قدم مضبوط سے زمین پر جمائے، جیسے آگے نہ بڑھنا چاہتی ہو۔ آج میری ہی من مرضی چلے گی۔ اس نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ ستان چھوڑو۔ وہ بری طرح چٹپٹائی، لیکن اپنے مضبوط بازو میں سنبھالے وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی تو نوفل نے کلائی پکڑ کر اسے ہیلو ہجت سے روکا اور دوسرے ہاتھ کے استعمال سے دودھ کا گلاس پکڑ اس کے لبوں سے لگا دی، یعنی وہ دودھ اسے ہر حال میں پینا تھا۔ تعبیر نے بمشکل دودھ حلق سے اتارا تھا۔ وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے اس کی کلائی کو تھامے قریب آئے، اسے دوبارہ ڈٹائے قریب لیٹ گیا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس پر رکھے اسے لٹکا دیا۔ تعبیر کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ جھٹپٹائی۔ ہرگز نہیں۔ وہ سماعت کے قریب جھکے بولا، یزدان مت کرو، تمہاری قربت اذیت دے رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخی۔ آج یہ اذیت بھی آپ کو برداشت کرنی ہوگی۔ مزید اسے قریب کھینچے خود میں سمیٹ گیا۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ پکونے لگے، لیکن وہ لب پیچھے بنا تاثر لیٹے رہا، نہ اس کے آنسو صاف کیے نہ ہی اس کے ہاتھوں کو روکا جو مسلسل اس پر چلا کر آزادی کے لیے سسک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف مزاحمت کاری، اسے تڑپانے کے لیے قربت کو اذیت کہہ رہی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ نوفل یزدان ہی اس کا واحد سکون تھا۔ اب اگر آپ خاموش نہ ہوئی تو پھر میں دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکے زمینی انداز میں بولا۔ تعبیر کی حرکت پل میں رکی تھی، جبکہ اس کے لب جو کئی دن سے مسکرائے نہیں تھے اب پھیلے سے تھے۔ کل اسے چلے جانا تھا اور پھر یہ سکون آمیز وجود کئی دن میسر نہیں آنا تھا۔ اپنی بڑھتی وحشتوں کے لیے کچھ تو قرار چاہتا تھا۔ اس کا وجود اگر سکون کا نام تھا تو دہکتی آنکھیں روح کی راحت تھی۔ اس کے گلابی لب جن سے وہ تلخ لفظ بولتی تھی نوفل کی سماعت کو مٹھاس کی طرح لگتے تھے، اور جب وہ غصے میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتی تھی اس کے وہ نرم و ملائم ہاتھ دل میں سلگتی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ اس کی حرکت تھمی اور بوجھا سانسوں کی تپش سینے پر محسوس ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ 3 راتوں سے وہ ادھوری نیند لے رہی تھی، خوف سے وہ جاگ جاتی تھی، تبھی آج وہ یہاں آیا تھا تاکہ وہ پرسکون سو سکے۔ وہ سوئی تو ذہن میں پنپتے خیالات اسے الجھانے لگے تھے۔ وہ تو اس کے ایک قتل سے اتنا ڈر کر دور ہو گئی تھی، اگر وہ اس کے بقیہ قتل کے بارے میں جان لیتی تو شاید اگلا سانس ہی نہ لے پاتی۔ وہ ان دنوں جتنی مسرور، جتنی خوش تھی، آج اسے اپنی خوشی غارت ہوتے محسوس ہوئی۔ وہ سلطان کی بدنامی کا جشن تو اس نے خوب منایا تھا، لیکن اب یہ خبر اسے حواس سے جوڑ گئی تھی۔ بھائی وہ شادی کار ہے، اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ صدمے سی کی کیفیت میں بولی تھی۔ کامن صنم، جتنی اس کی بدنامی ہو چکی ہے وہ کافی تھی۔ اب وہ شادی کرے یا نہ کرے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کہا تھا کہ تم وہاج کی بدنامی چاہتی ہو، وہ ہو گئی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب کیوں تم اتنا سوچ رہے؟ اب تمہیں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم نے اتنا انتظار کیا، اور تمہیں دی گئی مہلت بھی اب ختم ہو چکی ہے۔
تو وہاج کا چیپٹر کلوز کرو اب۔ پر بھائی وہ کہنا چاہتی تھی، پر شایان ساگر نے اس کی بات سرحد سے کاٹی۔ کیا تم ریان کی آزادی نہیں چاہتی؟ اگر تم نہیں چاہتی تو میں خود یہ کام کر لوں گا۔ اس کے ذہن میں زین چودھری کا عکس گھومنے لگا۔ وہاج سلطان کے ساتھ دشمنی تھی، انتقام تھا جو وہ لے چکی تھی، پر زین سے محض بھائی کی خاطر محبت کا دعویٰ اور ڈھونگ کرنا اسے اب مشکل لگ رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا؟ جی بھائی میں سن رہی ہوں، بڑبڑائی تھی۔ کل تم مجھ سے آ کر ملو گی اور اب تم وہاج کو کوئی کال کوئی میسج نہیں کرو گی۔ وہ اس وقت زخمی شیر ہے، کب کیا کر جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ مگر بھائی اگر انابیہ نے مجھے شادی پر انوائٹ کیا تو ہم کچھ اور بات کریں صنم۔ شایان ساگر کی سخت آواز پر وہ سمجھ چکی تھی کہ شایان مزید اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ تم ساگر مینشن میں کل ٹھیک 8 بجے ملو اور میں شجیحہ سے حوالے سے بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ پر وہ تو سفیر کی منگیتر ہے۔ زین کی سرخ آنکھیں یاد آئی تو وجود میں کپکپی بڑھی تھی۔ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کال کاٹ دی، جبکہ صنم بوجھل سانس لیے پیچھے مڑی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی، جبکہ دل اچھل کر حلق میں آیا۔ چہرے پر کرخ نہایت نفرت آمیز تاثرات سے جائے وہ شخص باسط خان تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حلق تر کرتی وہ مشکل بولے، جبکہ آگے بڑھ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ صنم کے طور پر ہل گئے تھے، اسے امید نہیں تھی کہ وہ شخص اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے صدمے کی اسی کیفیت میں کھڑے شخص کی صفاقت دیکھتی رہ گئی۔ گال جل اٹھا تھا، جبکہ لبوں پر خون کی بوند تھی۔ مجھے آج افسوس بلکہ شدید افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک گھٹیا کمزف لڑکی سے محبت کی، جس نے محبت نامی چیز کا مطلب ہی بدل دیا۔ صنم خوف سے پیچھے کھسکی جب اس نے گولڈن بال مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، پر ایک ہاتھ سے فاصلہ بناتی دوسرے سے وہ بال آزاد کروانا چاہتی اس کے دوبارہ قریب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکے وہ صد مہری سے بولا، اب دور کیوں جا رہی؟ اپنی حقیقت تو سنو اور نظر مت چرانا، کیونکہ تمہارے بارے میں اب جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ چھوڑے، وہ لب کا کونا دباتی بمشکل بولی۔ جب باسط نے بالوں پر گرفت سخت کی، صنم کو لگا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے، جبکہ بھیگی آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ ہو گیا تمہارا انتقام پورا؟ کر دیا بے گناہ کو بدنام، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو تمہاری بہن کو بچانے والا تھا، اسی کو تم نے بدنام کر دیا۔ صنم کا رنگ فک ہوا، وہ شخص سب کیسے جانتا تھا؟ ہاں، میں وہی باسط خان ہوں جس نے تمہاری بہن کا نہایت درندگی سے قتل کیا تھا۔ مجھے پہلی ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تم مجھے بہت جلد پہچان جاؤ گی۔ وہ پتھریلے تاثرات اور گہری پراسراریت سے بولا کہ صنم کو اپنا دل رکتا محسوس ہونے لگا۔ آپ جھوٹ سچائی سن پاؤ گی؟ باسط نے چہرے پر جھکے بے تاثر لہجے میں کہا۔ صنم کا دل حلق میں دھڑکنے لگا، جبکہ اس کی بالوں پر گرفت اب کم تھی، لیکن اب بھی وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ تمہاری بہن وہاج سلطان کو نہیں مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ وہاج سلطان سے اس کی محبت کی نہیں، میری محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ سچائی جان گئی تھی، اور اگر تم وہ سچائی جان لو تو کبھی نظر نہ اٹھا پاؤ۔ تم خود اپنی ہی نظر میں اس بری طرح گر جاؤ گے کہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے ایک نیک باکردار شخص کو اس حد تک رسوا کیا نہ صنم کہ وہ شخص زندگی کا مقصد بھول کر اندھیروں میں جا چکے۔ وہ ایک جھوٹا مکار دھوکے باز آدمی اور وہ اسی قابل۔ وہ اس کی گرفت میں چٹپٹائی تھی۔ اور تم کس قابل ہو؟ تم نے بھی تو فریب دھوکے جھوٹ سے اس کے سر پر تہمت سجا دی۔ اب میں بھی یہ کر دوں تو کیسے رہے گا؟ تمہارے سر پر تہمت لگا کر تمہیں برباد کر کے جتنا میں خوش اور مسرور ہو جاؤں گا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالے وہ بہکے سے انداز میں بولے، ہلکا سا جھکا۔ صنم کی جان لبوں پر آئی تھی۔ دونوں کے درمیان بس 1-2 انچ کا فاصلہ تھا۔ صنم کو اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تو ایک سرد لہر وجود میں دوڑی۔ یہ غلط ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ چھوڑے، پھیلی آنکھوں سے بری طرح تڑپتے آزادی چاہنے لگی، لیکن باسط کی سر جمود طاری کرتی آنکھیں اب بھی اس پر جمے تھیں۔ کر دوں تمہیں برباد، لے لوں تم سے کسی کی تہمت کا بدلہ۔ اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ درد سے کرائی، مجھے چھوڑے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس طرح میرا اور تمہارا ہی فلیٹ ہے، جو تیسرا فلیٹ ہے وہاں کے لوگ گھر پر نہیں ہیں۔ بقیہ فلیٹ میں تمہاری آواز نہیں جائے گی۔ تم اگر چیخنا چاہتی ہو تو شوق سے چیخو، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ صنم کی جان جیسے لبوں پر آئی، خوش لب جامت آنکھوں سے اس نے باسط کا شفاف چہرہ ایک بار پھر دیکھا۔ صنم عرف سندری، اپنی بہن کی موت کی سچائی جاننا چاہتی ہو تو اپنے بھائی سے ایک بار پوچھنا کہ اس کی موت کیسے، کب اور کہاں ہوئی تھی۔ صنم نے تڑپ کو اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاج سلطان نے بھی تو یہی کہا تھا۔ صنم کے
ذہن میں بہار سلطان کے الفاظ گھوم رہے تھے، پر وہ تو تمہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ پر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بلند کردار بے گناہ شخص کو تم نے اپنی غلط فہمی میں بدنام کیا، اور یہ غلط فہمی اب ساری عمر تمہیں کسی نوکدار خنجر کی طرح زخمی کرے گی۔ صنم کا پورا وجود جیسے سماعت بن رہا تھا، وہ شخص نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ بہار سلطان نے تمہاری بہن کو بچایا تھا، تمہارے درندہ صفت بھائی سے۔ تمہاری بہن کو مارنے والا کوئی اور نہیں۔ وہ چند پل کو رکا تو صنم بے چین ہوئی۔ تمہارا اپنا بھائی شایان ساگر تھا۔ اس نے سرگوشانہ کہہ کر اسے صوفے پہ پھینکا۔ صنم کی آواز جھنجھنا اٹھے تھے، جبکہ باسط کے لبوں سے نکلا نام اس کی آدھی جان نکال گیا تھا۔ اب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہارا بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اس نے آگے بڑھ کر صنم کا منہ دبوچا۔ کاش کہ میں تم سے محبت نہ کرتا۔ کاش صنم ملک مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم کتنی شفاق اور ظالم ہو تو میں اپنے دل کو پہلے ہی روک لیتا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو بے اختیارانہ بہے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر وہ تمسخر سے مسکرایا۔ یہ آنسو اپنے کیے گئے گناہوں پر بہانا اور میری فیملی سے اب دور رہنا۔ میرے بھائی کی محبت پر اگر تم اور تمہارے بھائی نے بری نظر ڈالی تو میں تمہارے بھائی کی آنکھیں نوچ لوں گا اور تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر ماروں گا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ محبوب مارتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور یقین کرو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ صنم کا سر نفی میں ہلا۔ وہ شخص جب بھی ملتا تب اسے اپنے احساس سے جکڑ لیتا تھا، لیکن آج وہ اس کا بے رحم ستم گر بنا ہوا تھا، جس کے دل میں صنم کے لیے ذرا رحم نہیں تھا۔ اس نے صنم کی آنکھوں میں اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے دیکھا تو نہ جانے کیوں دل میں چبھن محسوس ہوئی، باسط نامی شخص کی پہلی محبت کی چبھن۔ اس کا چہرہ چھوڑے دور ہٹا تو صنم بہتی آنکھیں رگڑتی اٹھی۔ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ انگوٹھے سے آنکھ کا کونا رگڑے باہر نکل گیا۔ صنم وہیں زمین پر گرتی سن ہوئی تھی۔ وہ اس کو آگے بڑھتے دیکھنے لگی۔ دل چاہے ایک بار اسے روک لے، پر ذہن کو جکڑتے سوالات نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ گہرے گلابی رنگ کے گھیردار فراق کے ساتھ وہ پاؤں میں نازک خصہ پہنے بالوں کو آگے سے ٹوسٹ دے کر باقی بالوں کو اس نے چٹیا میں باندھ لیا۔ کانوں میں بھاری جھمکے اور گلے میں نازک سا نیکلس پہنے وہ مکمل تیار تھی۔ اب بس اسے یہاں سے جانا تھا۔ خلاف توقع آج کچھ زیادہ ہی تیار ہوئی تھی۔ اس کا یہ حسین روپ و سروپ یقیناً نوفل یزدان کے دل کے تار چھیڑ جاتا ہے۔ لبوں پر آج کئی دنوں بعد مسکراہٹ پھیلی تھی۔ روز مجھے ظریف شاہ کے کمرے میں لے جاؤ۔ گولڈن اور آتشی کامدار دوپٹہ چھاننے پر پھیلاتی وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا تھا، اب اسے صرف یہاں سے جانا تھا، نوفل یزدان سے بالکل دور۔ روز کی مراحل میں وہ باہر نکل کر زری کے کمرے کی طرف بڑھی، پر نہ جانے کہ اس کی نگاہ ارد گرد دیکھ کر اسے تلاش رہی تھی، اسی شخص کو جس سے دور جانا تھا۔ ظریف شاہ بالکنی کے قریب بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ آپی؟ وہ تعبیر کو دیکھے مسکرائی۔ میں آج جا رہی ہوں تو تم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتی وہ خوش دلی سے بولی، جبکہ زری کو اس کا لہجہ ہضم کرنا مشکل ہوا، جبکہ تعبیر اس کے معصوم حسن کو دیکھے ٹھٹکی تھی۔ نوفل کی بھورا صرف طبیعت جھٹ سے یاد آئی، پر وہ جھرجھری لے کر آئے گی، وہ اس کی بہن تھی۔ اسے اپنے ہی سوچ پہ غصہ آیا تھا۔ اب بہت پیاری لگ رہی ہیں، زری نے دل تعریف کیے اسے دیکھا، اور تم سب سے خوبصورت۔ تعبیر کو آگے بڑھ کر اس کے خمزدہ تھوڑی کو چھوا تو شرمائی تھی، جبکہ ذہن چودھری سرد سے یاد آیا۔ وہ اس کی خم کے حوالے سے کی گئی سرگوشیوں پر دل شدت سے دھڑک گیا۔ تعبیر کو بھی شاید اس کے خم نے متوجہ کیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، بس 2 دن مزید لگیں گے، پھر تمہارے زخم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لے ہی کہا۔ پچھلے دنوں کی رویے پر میں معذرت کرتی ہوں، لب دباتی بمشکل بولی تھی۔ نہیں آپی، ستا کی نازک نرم دل وہ پگھل چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، چلتی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ کاش میں تمہیں اپنے بھائی کی شادی پر انوائٹ کر سکتی، پر اس مینشن کے اصول بسورے بولی تو زری کھلکھلائی تھی۔ نوفل بھائی سب کا بہت خیال کرتے اور اس معاملے میں وہ باسط بھائی کی بھی نہیں سنتے۔ نوفل کے ذکر پر کچھ بول ہی نہیں پائی اور اپنا دوپٹہ سنبھالے اٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ روز کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ وہ نیچے بڑھتی نوفل یزدان کو نہ چاہ کر بھی تلاشنے لگی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤن سے آگے بڑھتی پورچ میں آئی، جہاں ایک گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تعبیر کو پرانی یادیں بری طرح چکرنے لگی جب وہ یہاں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کا وہ ایک محبت سے پر لفظ اب بھی سماعت میں تازہ تھا، پر آج وہ نہیں تھا۔ تعبیر کا وجود بے چین بے قرار ہونے لگا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ اس نے روز کو دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ وہ صبح ہی چلے گئے تھے، روز نے نگاہ چرائے کہا، جبکہ اس کا دل ایک ہی پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ اس کے جانے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ محبت کا دعوے دار وہ شخص اسے آخری بار ملنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ تعبیر کو اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہونے لگا، جبکہ دل عجیب اداس ہو رہا تھا۔
वो आंसू हलक में उतारती गाड़ी में बैठ के उसने गाड़ी में नुगात लगाई कि शायद वो मजाक के मूड में और उससे सता रहा हो, लेकिन वो सच में नहीं था। गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो उसने एक बार बेकरार नज़र हर तरफ डाली, लेकिन वो नहीं था, कहीं भी नहीं था। उसने जाने का कहा था, वो जाने भी दिया था, लेकिन अपनी एक अधूरी झलक भी नहीं दिखलाई थी, यानी वो इसके यहाँ से जाने का हक में नहीं था, तभी उसे सज़ा दे गया था। वो सीट की पुष्ट से टेक लगाती रुकी, आंसू को बहाने लगी। जितनी खुशी जाने की थी, अब सारी खुशी गारत हो चुकी थी। शजीहा जैन की गंभीर आवाज़ पर मुस्कुराती मुड़ी। भाई, वो खुशी से उठने लगी, लेकिन अब इतनी जल्दी वो खड़ी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी वो बेहतरी महसूस कर रही थी। कल उसका चेकअप हुआ था, जो सफ़ीर की बदौलत मुमकिन हुआ था। वो सदीक़ा बेगम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। डॉक्टर की तफसीर के मुताबिक वो जल्द ही चल सकती थी। कैसा महसूस कर रही उसके करीब उसकी सभी पेशानी चूमे वो नरमी से बोला, बहुत अच्छा, अब लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। फरते जज्बात से आवाज़ में भीगी थी। ऐसे नहीं कहते, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओ। किसके सर पर हाथ फेरे वो हंसी नरमी से बोला। जी भाई, वो अपने शफाफ हाथ देखे बोली। तुमसे एक अहम बात करना चाहता था। मैं जानता हूँ पापा कभी सवाल से बात नहीं करेंगे, ना इन्हें पसंद होगा, बस अपनी मर्जी मुसलत करना जानते हैं। कैसी बात भाई? उसने हैरानगी से जैन को देखा। तुम्हारा निकाह सफ़ीर के साथ। जैन ने उसके चेहरे को देखा। शजीहा का रंग सफ़ेद पड़ा, जबकि दिल चामद होता महसूस हुआ। निकाह? वो बड़बड़ाई। हाँ, सिर्फ निकाह। रुखसती जब तुम चाहो तब होगी। शजीहा का वजूद एक पल में पसीने में नहा गया था। वो तो इस शख्स से दूर जाना चाहती थी और जैन उसे करीब लाना चाहता था। भाई, इतनी जल्दी निकाह? कोई जल्दी नहीं है। सफ़ीर चाहता है कि निकाह हो जाए और मैं भी यही चाहता हूँ। पापा का मैं बिल्कुल एतबार नहीं कर सकता। वह सफ़ीर से बेफजूल चिढ़ती है। हालांकि इस जैसे संजीदा, मुखलिस और बेहतर शख्स तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। शजीहा का दिल चाहा वो एक बार जैन को कह दे कि वह शख्स मुखलिस ज़रूर होगा, पर शख्सियत के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। उसे तो बारोब, पुरकशिश और नफीस तबीयत मर्द पसंद थे, जैसे इसका भाई था। हमेशा मुनफरिद हुलिये में होता था। नफीस और बेहतरीन लिबास का इंतखाब करता था, बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करता था जो हवास पर अच्छा तासुर छोड़ती थी। पर वह शख्स तो उलझा बिखरा हुलिया बनाए उसे हर बार मायूस कर देता था। उसका जहन भटका। एक बार फिर शायान सागर की जानिब जाने लगा और एक बार फिर वो सफ़ीर पर हावी होता महसूस हुआ। वह सूरत और सीरत के फ़रेब में उलझी थी। शायद वह सफ़ीर की मोहब्बत से बढ़कर उसकी सूरत बेहतर चाहती थी, और वो नहीं जानती थी कि वो सीरत और सूरत के दरमियान उलझी अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही थी। परेशान हो, नौफल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप भी तो तबीर मैम के जाने से उदास है। बासत ने नौफल यज़दान की जानिब देखा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। हर बार जो संजीदगी चेहरे पर तारी रहती थी, अब वहाँ पर मुर्सदगी फैली थी। दाढ़ी मज़ीद बढ़ गई थी, जैसे वो मज़ीद हैंडसम लग रहा था। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। वो सामने आके बैठा तो वो उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ यार, आज तो हम दोनों का गम एक जैसा है, बाकी रिश्ते एक तरफ रह दो। नौफल ने हाथ पकड़ कर उसे दोबारा बैठाया, सिगरेट निकाल कर उसकी जाने बढ़ाई, जिसे वो लबों में दबाता सुलगा चुका था। बस मेरी वजह से सब नुकसान है। काश मैं लापरवाह ना रहता और वो लड़की इस हद तक ना जाती। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक गिर चुकी है। बासित खुद को रोक नहीं पाया था। तुम्हारी क्या गलती, बल्कि मेरी गलती थी। तुम्हें मैंने अपने काम में उलझा दिया था, और फ्लैट पर भी तुम नहीं जा सके, और तो फिर खुद को मरते इल्ज़ाम ठहराना कहाँ का इंसाफ है। ये सब रमीज़ बट की वजह से हुआ है, उसकी सारी गलती थी। नौफल ने उसे समझाना चाहा। दिल बॉस, दिल इल्ज़ाम दे रहा। उसने गहरा कश लिया और चेहरा बुलंद किए धुआं छत की तरफ छोड़ा। दिल तो कमीना है, दिल की ना सुना कर। वो तल्ख मुस्कुराया। बस आप भी तो दिल की सुनते हैं। बासत ने उसे लाजवाब कहा। अब कब सुन रहा हूँ। वो जाना चाहती थी, जाने दिया। और मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मैंने नहीं दिखाई। अब जब चाहेंगी वापस ले आऊँगा। और जो आपकी हालत है, इसका क्या करेंगे? बासत के सवाल पर एक लम्हे के लिए रोककर उसने जवाब दिया। हालत संभल जाएगी। इस वक्त उसका जाना ही ठीक था। आईजी साहब को भी ज़रा सबक सिखाना था। अगर तबीर यहाँ होती तो शायद मुमकिन नहीं होता। बस वो आपके बाबा हैं। बासत ने उसके हाथ दबाया। नौफल यज़दान 4 साल पहले मर गया था। अब सिर्फ एक गुंडा आवारा बदमाश है, जिसका कोई रिश्ता नहीं है। बॉस छोड़ो यार, तुम बताओ, करनी उस लड़की से शादी या सज़ा देनी है? बास का दिल एक पल के लिए धड़का। सज़ा सुना दी है बास, अब कोई मोहब्बत बाकी नहीं। मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं हो रही। गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं देते। गलती नहीं, गुनाह था। पहले उसके भाई ने किया, फिर बहन ने। अब जिस शिद्दत को चाहने लगा था ना, वो भी धोखेबाज मुफाद परस्त निकली। उसने लहजे में थकन समेटी। शायद तुम्हारी मोहब्बत उसे सुधार दे और वहाँ सुल्तान पर लगी तहमत भी हट जाए। एक बार दिल की सुन कर देखो। आपने कहा था कि दिल कमीना है, दिल की ना सुनो।
नौफल एक बार फिर लाजवाब हुआ। अब सुन लो दिल की अगर कह रहा हूँ तो। उसके शाने पे पंच मारे मुस्कुराया था। बासुद नौफल इस दान को देखे मुस्कुरा भी न सका जिसके चेहरे पर गहरी शिकस्ती की फैली थी। हवेली को देखती वो आसूदा सा मुस्कुराए। अब सब वैसा ही तो था, कुछ भी नहीं पता था, बस वो बदल गई थी, आबाद हो गई थी। बेशक उसको ना बताती, लेकिन आज वो सर उठाकर हवेली में दाखिल हुई थी। सब ने उसका दीदा जेब लबास, उसका खूबसूरत सिरापा नहायत हैरानगी से देखा था। हमेशा सादा सी रहने वाली ताबीर कमान मलिक आज ताबीर यजदान बनी मुख्तलिफ रंगों में रंगी, सबकी निगाह में सताइश ला रही थी। एक जानिब खड़ी अरुशे का दिल जलकर खाक हुआ। वहाँ सुल्तान की शादी ने अलग दिल गमज़दा कर दिया था। अब ताबीर का खूबसूरत चेहरा दिल पर लगे जख्मों पर नमक गिरा रहा था। माँ के गले लगी तो आंसू खुद ब खुद बह निकले। कमाल मलक ने भी आज उसके सर पर नहायत शफ़क़त से हाथ रखा था। अम्मी, भाई कहाँ है और ये शादी इतनी अचानक सब कैसे हुआ? हाँ, उसे बस लड़की पसंद आ गई थी, अच्छे घर से है और वो जॉब की वजह से भी शहर में ही है। 1-2 दिन में लौट आएगा। आओ तुम कमरे में चलो। कमाल मलिक के इशारे पर वो ताबीर को उसके कमरे की जानिब लेगी। कैसी है मेरी बेटी? और वो तुम्हारा ख्याल तो करता है ना? नजमा बेगम ने हाथों के प्यालों में उसका चेहरा भरा और पेशानी को चूम लिया। मैं ठीक हूँ अम्मी, वो भी ठीक है। इस पर वो नौफल यज़दान को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो था कि ज़बरदस्ती याद आ रहा था। ताबीर, तुम खुश हो बेटा? माँ की फिक्र बजा थी। आपको मेरे चेहरे से नहीं लगता? उसने माँ का हाथ लबों से लगाया। चेहरा तो मेरी बेटी का मजीद खूबसूरत हो गया। अल्लाह नसीब भी ऐसे ही अच्छे कर दे। ताबीर का चेहरा गुलाबी पड़ा था। एक बात पूछूं? नजमा बेगम ने पुसरारिये से पूछा। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? इस वक्त भाई की तैयारियों की फिक्र करनी चाहिए। शादी सादगी से हो रही है, इससे ज़्यादा तैयारियाँ नहीं है, बस उसका कमरा तरतीब देना है जो सलमान की निगरानी में हो जाएगा। अम्मी, भाई नाराज़ थे मुझसे और वो तो शादी भी नहीं करना चाहते थे। फिर अब यह सब मुझे बताएं, सब ठीक है? वो चेहरा झुकाई बोली। अब मान जाएगा और शादी भी उसकी अपनी पसंद से हो रही है, तो फिक्र मत करो, उन्होंने संजीदगी से कहा, जबकि दिल और दिमाग में चलते जकड़े ने उलझा रहे थे। न जाने वह आज हवेली आता भी या नहीं। ताबीर, उन्होंने दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा। पूछ ले अम्मी, आप क्या पूछना चाहती हैं? उनके चेहरे पर फैली फिक्रमंदी पर वो मुस्कुराई थी। वो तुम्हें मारता तो नहीं, जलील तो नहीं करता? खुश हो ना तुम? देखो अपनी माँ से कुछ मत छुपाना। ताबीर ने हैरत से माँ को देखो। जिस शख्स को याद नहीं करना था उसी की यादों ने बुरी तरह हमला किया। उसने तो हाथ भी नहीं लगाया था। जब भी मारा था ताबीर ने उसे मारा था। जब भी कुछ उल्टा सीधा कहा था ताबीर ने कहा था, और खुशी के मायने उसकी इमराही में ही समझ आए थे। उसे मारने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी खातिर कहीं कत्ल कर सकता था। उसे वो कत्ल याद आने लगा, लेकिन अब इस वक्त डर नहीं था। इस वक्त आंखों के सामने नौफल यज़दान का जुनून था जो उसे सहमा नहीं रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। ताबीर, उसकी अम्मी ने बाजू हिलाया। न न नहीं अम्मी, वो बहुत अच्छे हैं। एक सख्त नज़र भी मुझ पर डालना वो गुनाह समझते हैं, और मुझसे ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखते हैं। फिर वो शख्स कैसे मुझे मार सकता है? पूरी सच्चाई से बोलती नजमा बेगम की परेशानी रफा दफा कर चुकी थी। उन्होंने उसे गले लगाया था। अगर नौफल यज़दान ताबीर के लबों से निकलते इसकी मोहब्बत की फूलों की दास्तान सुन लेता तो शायद दिल थाम लेता। अपनी समात पर उसे कभी भी यकीन नहीं आता कि ये सब कहने वाली ताबीर है। मॉम, ये कैसे? उसने तबस्सुम बेगम की तवज्जो सामने ड्रेस पर दिलवाई, जो ब्लैक कलर का स्कर्ट और टॉप था। ट्राई कर लो, अगर फिट है तो ले लेना। तबस्सुम बेगम ने मुस्कुराकर उसे कहा और ख़ुद बकिया ड्रेसेस देखने लगी। काफ़ी ड्रेसेस वो ले चुकी थी। वो ड्रेस लेती एक बार फिर ट्राई रूम की जानी पड़ी, जब उसकी चीख बेसाख्ता निकली, जिसको उसने मुंह पर हाथ रखकर दबाया था। सामने खड़े बहार सुल्तान को देखकर उसका हलक मुकम्मल खुश्क हो चुका था, जो कड़े तेवरों से उसे ही देख रहा था। चेहरे पर सवाकपन और आंखों में सुर्खी आई थी। अनाबिया को वह इस वक्त पुरसरार खौफनाक शख्स लग रहा था। उसने कदम पीछे लेने चाहिए। बहाज ने उसे अंदर खींच कर दरवाज़ा बंद किया तो वह जैसे खौफ से सद पड़ी। इतनी जल्दी वो इसका सामना करना नहीं चाहती थी। अपनी शादी वाले दिन ही उसे मनाना चाहती थी, पर वो तो खुद ही आ गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने आया था, वो लापरवाही से बोला, जबकि अनाबिया की आंखें हैरत से फैली। इतनी रहम देने की उम्मीद ही कहाँ थी उसे। मम्मा, मुझसे? मगर क्यों? वो बड़बड़ाई। ऐसे ही दिल चाहा था वहाज, वो मैं आपसे माफ़ी। अनाबिया को उससे बेहतर मौका नहीं लगा था। वहाज ने उसके लबों पर उंगली रखी। इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। इसने गहरे लहजे में कहकर उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया। अनाबिया की गाल तपी। इस बेबाक हरकत की उसे उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसकी अगली हरकत ने सांस हलक में रोका। वहाज ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किया था। ये क्या कर रहे हैं वहाज? उसने सीने पर हाथ रखकर फासला बनाना चाहा, जबकि वजूद में चुभन होने लगी थी। करीब आ रहा हूँ, इतना करीब जितना तुम चाहती थी। वहाज ने उसकी मलामत भरे चेहरे पर उंगली ट्रेस की।
اور خماری سے کہا۔ نابیہ کے وجود میں سر لہر اڑی تھی، جبکہ اس نے تھوڑی دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی گرفت میں کافی سخت تھی۔ کافی خوبصورت ہو تم، میں ایسے ہی تم سے نظریں چرائے رہتا تھا، وہ چہرے ہر جھکتے پراسراریت سے بولا۔ وحاج اسے دور ہٹانے کے لیے چٹپٹائی۔ جب وحاج نے اس کی نازک کمر پر گرفت سخت کر لی، درد سے اس کی آنکھوں میں نمی چپکنے لگی۔ کیا ہوا؟ میرا قریب آنا برا لگ رہا ہے؟ وہ نہایت فکر مندی سے بولا، جبکہ انابیہ کو اس کا یہ انداز سمجھ سے باہر لگ رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ بھیگی سی آواز میں بولی۔ یہ ٹرائی کرنے آئی تھی؟ انابیہ کا رنگ پھک ہوا۔ مجھے ایسے ڈریسز بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ انابیہ کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں ڈالے وہ سنجیدگی سے بولا، میں بس ٹرائی بھی نہیں کروں گی۔ نہیں کرتی، آپ پلیز جائیں۔ وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی تھی۔ وحاج نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر سامنے کی تو وہ درد سے کرائی۔ زخم پر چھوٹی چھوٹی بینڈیج تھی۔ درد زخم کی وجہ سے نہیں، اس کی گرفت کی وجہ سے ابھرا تھا۔ وحاج مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ درد تو ہوگا، زخم جو اتنا گہرا ہے۔ وحاج کی گرفت مزید سخت ہونے لگی۔ نابیہ کو لگا اس کی کلائیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے لب کا کونا سختی سے دانتوں تلے دبا کر سسکیوں کو روکا۔ شادی تک ٹھیک ہو جائیں گے یہ زخم۔ وحاج نے دونوں کلائیاں دبا کر چھوڑی۔ نابیہ نے بھیگی پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وحاج نے بروج کا لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں، ہو جائیں گی، اب جائیں یہاں سے۔ اپنا خیال رکھنا نابیہ، اتنا خیال رکھنا کہ آگے جا کر تمہیں کبھی افسوس نہ ہو کہ تم نے اپنا خیال نہیں رکھا۔ اس کے گال پر انگوٹھا پھیرے وہ پراسراریت سے بولا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ سہمی سہمی سی گوئی، جبکہ وحاج کا دل چاہا کسی بھی لمحے اس کا گلا دبا دے، پر آنکھیں میچ کر کھولی۔ اس نے انابیہ کو کندھوں سے تھاما۔ نہیں میری جان، ڈرا نہیں رہا تو اسے میں سمجھا رہا ہوں۔ میں ذرا لاپرواہ قسم کا شخص ہوں، صنف نازک سے کبھی پالا نہیں پڑا، اور تم تو نازک سی کانچ کی گڑیا لگتی ہو۔ اگر میرے سخت ہاتھوں کی گرفت میں ٹوٹ گئی تو نقصان تو میرا ہوگا۔ نہیں ہوگا، وہ نکا جگائی بولی۔ ہو جائے گا نابیہ، بہت بڑا نقصان جس کی بھرپائی بھی نہیں ہو سکتی۔ تم ایک پھول اور میں ایک پتھر ہوں۔ پتھر کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں پھول ضرور اس پتھر کی سنگدلی سے مرجھا جائے گا، جبکہ میں اس پھول کو ہمیشہ شاداب کھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فسوخیزی سے بولے چکا تھا۔ انابیہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس حد تک بے باک لفظوں کی اسے امید نہیں تھی۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اس کا گال تھپتھپائے وہ اسے دوسری جانب کرتے دروازہ کھولنے لگا۔ ایسے ڈریسز مت لینا، اس نے مڑ کر دوبارہ سیاہ آنکھوں میں سرد پن بھرے کہا، اور باہر نکل گیا۔ انابیہ نے بمشکل اپنا رکا سانس بحال کیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ دھڑکنوں کو بمشکل سنبھال پائی تھی۔ جس شخص اس نے ہمیشہ سخت سنگدلانہ لفظ کہے تھے، آج اس کی نرمی انابیہ سلطان کو حیران پریشان کر گئی تھی۔ یہ سب اسے حقیقت سے بہت دور بھی لگ رہا تھا، جیسے یہاں وہاں سلطان کے بجائے کوئی اور تھا۔ تو اپنی سوچ پہ مسکراتی باہر نکلی تھی۔ اب اس سے وحاج سلطان کی پسند کی ہر چیز لینی تھی۔